ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ حضرات، یہ دو آیات ہیں 57 اور 58 سورہ یونس کی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہ میں نے کیوں دو آیات چنی ہیں اور دو ہی کیوں چنی ہیں اور زیادہ کیوں نہیں، میں ابھی آپ کے سامنے اس کی توجہ پیش کرتا ہوں، مگر پیشتر اس کے میں تمہیداً آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج میں اس حلقے میں اور اس مقام پر پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، لہٰذا اس مناسبت سے تو مجھے آپ کو مبارکباد دینی ہے۔ الحمدللہ اور ثم الحمدللہ آپ لوگوں نے یہاں اس طریقے سے اکٹھے بیٹھ کر مطالعہ قرآن کا بندوبست کیا ہے، اور یہ مبارکباد میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، یہ مبارکباد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا خفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینۃ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے کچھ بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہوں مگر اللہ کی طرف سے فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہے وہ چھا جاتی ہے، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت، طمانیت، دل کا سکون وہ نازل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس میں آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے ملائے اعلیٰ کی محفلوں میں، ان لوگوں کے پاس جو اللہ کے پاس رہتے ہیں، ملائے اعلیٰ وہ مقرب فرشتے، اللہ ان کا ذکر اپنی محفل میں کرتے ہیں کہ میرے چند بندے میرا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کے خاطر مل بیٹھنا اور وقت لگا دینا اور صلاحیت لگانا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اس کی توفیق دے دے وہ بڑا نصیب آور آدمی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک تو زندہ ہے اور دوسرا مردہ ہے۔ الحمدللہ اور ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا شعور عطا فرمایا کہ روحانی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہفتے واری بیٹھک کے ذریعے ہم پہنچا رہے ہیں۔ میری دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں کی حاضری میں استقامت عطا فرمائے۔ یہ بات نہ بھولیے کہ ذکر اللہ کی محفل جو ہے، ذکر اللہ کے بہت سے طریقے ہیں، اور اب یہ موقع نہیں میرے پاس کہ میں ذکر اللہ کے طریقوں کا آپ سے ذکر کروں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر اللہ کے بہت سے طریقے ہیں، مگر قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا اور قرآن کا مطالعہ کرنا اور قرآن کو سننا ذکر اللہ کا ایک بڑا اعلیٰ اور عرفہ طریقہ ہے۔ قرآن نے ہی خود کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، سورہ قمر میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو پھر کوئی ہے جو اس سے یاد دہانی پکڑے؟ سورہ قاف میں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی تذکیر کیجئے، ان لوگوں کی جو اللہ سے ملاقات کو ڈر رکھتے ہیں
یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ان کو اللہ کی عدالت میں جواب دہی کرنی ہے۔ قرآن نے ہی بار بار یہ سوال پوچھا، افلا تذکرون، اے لوگوں کیا تم اس قرآن سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ تو قرآن اللہ کے ذکر کا ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ طریقہ ہے، لہذا اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ذکر محفل ہے، اور اگر آپ خلوص نیت سے محض اللہ کی رضا کی حاصل کرنے کی خاطر ان محفلوں میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ یقین رکھیے اللہ کی ذات سے جس کی رحمت بڑی وسیع ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو اس اجر و ثواب کا ضرور مستحق ٹھہرائے گا جس کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ ان بندوں کا ذکر اپنی محفلوں میں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلے مبارکباد تھی جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا کہ آپ کے یہاں یہ پروگرام شروع ہوا ہے، مگر اس میں یہی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ایک تو دوام کا خیال کیجیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں تم کوئی کام کرو، کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہ کرو، نیکیوں کے کام تھوڑے تھوڑے کام کیا کرو، مگر جو کام کرو اس میں مداومت ہو، یعنی یہ اس میں پابندی ہو، اس میں جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا ریگولر ہو جانا، وہ انداز آپ کا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مرضی آئی تو آئے اور مرضی آئی تو نہ آئے۔ جب آپ نے ایک دفعہ آنا شروع کیا ہے تو یہ سمجھ کے آئیے کہ ہم اس کو پابندی سے اس میں شریک ہوں گے، الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو گیا ہو، خدا نہ کرے آپ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے یا کبھی کسی وجہ سے آپ اپنے کام پہ ٹھہر گئے ہیں یا کوئی اور آپ کو ایسی پریشانی پیش آ گئی ہے تو صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ کہ اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ان محفلوں میں پابندی سے تشریف لائیں اور آئیں اس مقصد سے کہ میں جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی رضا کا حصول درکار ہے، میں اللہ کی رضامندی چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے ان محفلوں میں شرکت کے لیے بہت سہولت پیدا فرمائیں گے۔ میں نے قصداً آج یہ چاہا پھر کہ چونکہ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں اور ابھی آپ کی محفل کو شروع ہوئے تقریباً 5-6 ہفتے ہوئے ہیں، شاید اتنا ہی وقت ہوا ہے، تو میں نے چاہا کہ آج میں آپ کے سامنے یہ چیز پیش کروں کہ یہ جو ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کی آیتیں آپ سامنے تلاوت یہاں کی جاتی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے، یا دوسرے معنوں میں اس سوال کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا نیت ہونی چاہیے کہ میں اس قرآن کے مطالعے سے کیا حاصل کروں۔ دیکھیے یہ بڑا موٹا سا اصول ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے، جہاں بھی وقت لگاتا ہے، جہاں بھی اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، وہ کسی مقصد سے لگاتا ہے۔ آپ نوکری پہ جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو مہینے کے بعد کوئی تنخواہ ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر شام کو سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں اس لیے کہ آپ کی طبیعت بوجھل ہے، آپ تفریح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کھانا کھانے جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ بھوک کے علاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس دنیا میں وہ کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب اس اعلیٰ اور عرفہ محفل میں آپ تشریف لا رہے ہوں تو آپ کے سامنے یہ واضح ہونی چاہیے بات کہ میرا اس محفل میں شرکت کا مقصد کیا ہے، میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس مقصد میں سب سے پہلی چیز تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے، یہ بڑی اعلیٰ اور عرفہ محفل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی محفل میں شرکت کرنے والوں سے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو آپ کو یقیناً ایک مقصد یہ ہے کہ میں وہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر کیا صرف یہی مقصد ہے آپ کا یا اس سے زیادہ کچھ اور مقصد ہے؟ اس چیز کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ چند باتیں آج پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہی میرا عنوان ہے کہ قرآن کا ہم سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن ہے کیا، اور اس قرآن ہے کیا کا جواب آپ کو قرآن خود ہی دیتا ہے، اور جگہ جگہ قرآن اپنے متعلق بیان کرتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اس کے لیے ایک تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی جس میں فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم، تمہارے پاس آ گئی ہے، جا یا آپ عربی میں استعمال کرتے ہیں، قد جاءتکم، تمہارے پاس آ گئی ہے، کیا چیز آ گئی ہے؟ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت۔ یہ موعظ وہی لفظ ہے جس سے لفظ واعظ بنا ہے، واعظ دے رہے ہیں وہ اس سے نصیحت کا لفظ بنا، تو موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ اور کیا؟ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ دلوں کے اندر جو روگ ہوتے ہیں، جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا یہ علاج ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے دلوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ تو دیکھیے بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری بیماری تو وہ کہ خدا نہ کرے کسی کو بخار ہو گیا، کبھی زکام ہو گیا، کبھی چوٹ لگ گئی، کبھی اور تکلیف ہے، یہ جسمانی بیماریاں ہیں، بظاہر ان کا ڈاکٹر ان کا علاج کرتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ مگر ایک اس سے زیادہ شدید بیماریاں ہیں جس کا بعض اوقات انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا اور وہ کینسر کی طرح اندر انسان کو کھاتی رہتی ہے، اور جب معاملہ بہت آگے کو بڑھ جاتا ہے تب وہ سمجھتا ہے کہ او ہو مجھے تو یہ بیماری لگی ہوئی تھی، اور وہ بیماریاں ہیں دلوں کے روگ۔
کوئی کسی کو حسد ہے، کسی کو جلن ہے، کسی کو تکبر ہے، کسی کو نخوت ہے، یہ جو بیماریاں ہیں نا، کسی کو چغلی کی بیماری ہے، کسی کو غیبت کی بیماری ہے، یہ جو دلوں کے روگ ہیں، یہ وہ بیماری ہیں کہ انسان کو بعض اوقات احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، ان بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اور کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر کے جو روگ ہیں اس کی اس میں علاج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب اس میں حضرات میں اس آیت کی طرف دوبارہ پھر آؤں گا، کیونکہ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کا میں ابھی ذکر نہیں کر رہا، مگر میں ابھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو قرآن کی یہ آیت ہے جس میں قرآن نے کہا کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، اور قرآن اللہ کی طرف سے ایک عظیم نصیحت ہے۔ مگر میں آپ کے سامنے چند اور مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں قرآنی سے، کہ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررا۔ سورہ عبس میں فرمایا کہ قرآن تو کیا ہے؟ فی صحف مکرمۃ، یہ بڑے ان صحیفوں میں ہیں جو بڑے عزت والے صحیفے ہیں، بڑا پاک صحیفے ہیں، اور بایدی سفرۃ، یہ ان کاتبوں کے ہاتھ سے لکھا جا رہا ہے جو اللہ کے ہاں خود بڑے بلند درجے والے ہیں اور خود بڑے نیکی والے ہیں۔ یعنی یہ اس کتاب کو آپ کو معمولی چیز نہ سمجھے، یہ کتاب تو وہ کتاب ہے جس کے لیے ایک جگہ فرمایا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ تو قرآن کریم ہے، بڑی عزت اور درجے والی کتاب ہے، اور کیسی ہے کہ فی کتاب مکنون، یہ مکنون کا لفظ ہے، دراصل اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو جو بہت عزیز ہو اس کو آپ چھپا کر ایک ڈبے میں اس کے اوپر غلاف پھر غلاف، جیسے عورتوں کا زیور ہوتا ہے نا، ان کو دیکھیے کبھی وہ کیسے رکھتی ہیں، ایک ڈبیا میں زیور ہوگا، وہ ڈبیا کسی اور ڈبے میں ہوگی، وہ ڈبا کہیں گھسا ہوا ہوگا، اس پہ تالا لگا ہوا ہوگا، جتنی زیادہ چیز عزیز ہوگی اس کو اتنے ہی غلافوں میں بند کر کے رکھا جائے گا، وہ چیز ہوتی ہے مکنون۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ تو فی کتاب مکنون، یہ قرآن جو ہے یہ تمہیں ایک ایسے ذریعے سے ملا ہے جو اللہ کے ہاں بڑے غلافوں میں بند کر کے حفاظت سے رکھا گیا ہے، اور اس کا کیا حال ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو تو صرف پاک ہی لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ساری کائنات کا پالنے والا جو ہے اس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو قرآن نے اپنے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے، ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج میں ہے آیت کہ یہ تو قرآن مجید ہے، بڑی بزرگی والی کتاب ہے، اور کیسی ہے؟ فی لوح محفوظ، اللہ کے ہاں ایک بڑی لوح میں یہ محفوظ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ قرآن کوئی یہ آپ نعوذ باللہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے، بار بار اس چیز کی ہم کو وضاحت نظر آتی ہے کہ یہ ایک اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے خود اپنے ہاں اس کو بڑے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی ایک رحمت بطور جو ہے وہ انسانوں کے پاس نازل کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ایک عظیم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ایک بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر اللہ کی یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، تو پھر ہمارا اس نعمت کے ساتھ کیا رویہ؟ اب آپ آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے آپ سے مطالعہ کیا تھا پہلے کہ یا ایھا الناس، کہا گیا کہ اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے دلوں کا سینوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج آ گیا۔ اب یہ خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الناس سے، کہ لوگوں یہ تمہارے لیے نصیحت ہے اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب اگر تم نے اس کو واقعتاً نصیحت سمجھا اور اپنی بیماریوں کا علاج سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو تم کیا ہوگے؟ تم ہوگے مومنین۔ تو اگر ایسی صورت ہوئی تو پھر فرمایا کہ وہ ہدم و رحمت للمومنین، یہ ہے آیت کا نقطہ کہ ایک ہی آیت یا ایھا الناس سے شروع ہوئی ہے اور ختم کہاں ہوئی ہے؟ مومنین کے اوپر ختم ہوئی ہے، کہ اگر اس قرآن کو تم واقعتاً اپنے لیے ہدایت اور رحمت سمجھتے ہو تو پھر تم مومن ہو،
اور اگر نہیں سمجھتے تو کیا ہوا کہ تم نے اس قرآن کی ہدایت کو ٹھکرا دیا، نعوذ باللہ، تم نے اس کا انکار کر دیا، تم فاسق ہو گئے، کافر ہو گئے. وہ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، مگر کم از کم تم مومن کے درجے میں نہیں آتے. تو پہلی بات جو یہ آیت ظاہر کر رہی ہے کہ خطاب یا ایھا الناس سے کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ کتاب کتنی عظیم ہے، اور اگر تم اس کتاب کی عظمت کو مانتے ہو تو پھر اس بات کو تم سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے لیے ایک اتنی ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے. اب ابھی دیکھیے قرآن نے اپنے لیے ہدایت کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جہاں یہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی وہاں یہ بات فرما دی گئی کہ یہ تو وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کیا ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ایک جگہ اس کو ھدی للناس بھی کہا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر ظاہر ہے یہ ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو ہدایت سمجھ کر پڑھیں اور ہدایت سمجھ کر قبول کریں. اگر ورنہ ہدایت سمجھ کر نہ پڑھیں نہ قبول کریں تو آپ غور کیجئے، ابو جہل نے بھی بہت قرآن سنا تھا. ابو جہل کے زمانے میں تو قرآن نازل ہوا ہے. ابو لہب نے بھی بہت قرآن سنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ابو لہب ان کا پڑوسی ہے، اور پڑوسی بھی ایسا کہ ایک دیوار بیچ میں ہے. غور کیجیے گا کیا اس کا درجہ ہو سکتا تھا بدبخت کا. اس کے دیوار کے پیچھے صاحب قرآن تشریف رکھتے ہیں اور ان کے وہ قرآن نازل ہو رہا ہے، مگر بدبخت تھا، اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی تھی تو وہ تو جہنمی ہو کے اس کا وصال ہوا. تو یہ ہے صورتحال کہ کون اس قرآن کو ہدایت اور رحمت سمجھتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. تو پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ یہ ہدایت ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ یہ رحمت ہے، سراسر اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن میں کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء. سورہ اعراف میں فرمایا کہ میری رحمت تو ہر چیز پر چھا گئی ہے. اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے. وہ جو حدیث آتی ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی ہے، حدیث میں صرف مثال بطور بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کے آپ 100 حصے کریں تو اس کا جو ایک حصہ ہوگا 100 حصوں میں سے 99 تو اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ اس دنیا میں بھیج دیا. اور یہ اس ایک حصے کی رحمت کا مظہر ہے کہ ساری اللہ کی مخلوق میں جتنی آپ پیار اور محبت اور شفقت دیکھتے ہیں وہ اللہ کی ایک رحمت کا جو 1/100 والی رحمت ہے اس کا مظہر ہے. اور ساری مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے، انسانوں کا نہیں خالی. غور کیجیے گا اللہ کی مخلوق کتنی ہے ہم نہیں جانتے. انسان اس میں سے صرف ایک خلق ہے. انسان کتنے پیدا ہوئے اور کتنا ہوں گے ہم نہیں جانتے. ان انسانوں میں اگر آپ ایک ماں کی محبت دیکھیں اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے تو کتنی عظیم آپ کو نظر آتی ہے. تو اتنی کروڑوں مخلوق انسانوں کی اور نہ جانے کتنی اور مخلوقات ہیں، ان سب کی محبت اور رحمت کو جوڑ لیجئے تو بتایا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت کا 1/100واں حصہ ہے. تو اللہ کی رحمت تو اتنی عظیم ہے، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ساری چیزوں پر چھا گئی ہے. اب اس رحمت کا مظہر کہاں ہو رہا ہے؟ اس رحمت کا مظہر اعلیٰ جو ہے وہ قرآن. قرآن کے لیے وہ رحمت کا لفظ استعمال کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رحمت کا لفظ استعمال کیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. گویا قرآن بھی رحمت ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی رحمت ہیں. تو اس چیز پہ غور کیجیے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ کتنا بڑا انعام ہے جو ہمارے پر نازل کیا جا رہا ہے. چنانچہ اگلی آیت میں کیا بات فرمائی؟ اگلی آیت میں فرمایا لہذا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور وہی لفظ رحمت کا پھر آیا اور اس کی رحمت ہے. فبذالک فلیفرحوا، یعنی اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہے کہ یہ قرآن آپ کے پاس آپ کے اوپر نازل کیا گیا اور آپ کی امت کو آپ کے ذریعے قرآن بھیجا گیا. یہ اللہ کی بڑی رحمت اور اس کا فضل ہے. فبذالک فلیفرحوا، چنانچہ آپ تو بڑی خوشیاں منائیے. وہ جو انداز ہوتا ہے نا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا جہاں ملازمت کر رہے ہیں اور آپ کے افسر نے آپ کو اشارہ کیا بھی تمہاری ترقی ہونے والی ہے اور تنخواہ میں آپ کی 500 ریال کا اضافہ ہو جائے گا، کیا بات ہے، معلوم ہو خوشی سے بات چیت کی گئی کہ ہماری ترقی ہو رہی ہے، فطری چیز ہے بالکل، اس میں کوئی قطعاً بری بات نہیں ہے. تو وہ انداز کہ ایک ہم اگر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنا خوش ہوتے ہیں، اور کیجیے اگر کوئی بے صاحب اولاد ہیں ان کو اگر کہیں خوشی مل جائے خوشخبری کہ بھئی تمہاری بیوی کے ہاں پاؤں بھاری ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ تمہارے اولاد ہونے والی ہے، اور پھر یہ بھی خوشخبری ملے کہ اللہ نے تمہیں ایک چاند سا بیٹا دے دیا ہے، اور کیجیے گا کتنی خوشی ہوتی ہے. فبذالک فلیفرحوا، وہ انداز قرآن نے استعمال کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اتنی عظیم نعمت تمہارے پر نازل کی گئی ہے تو اے لوگوں تم اب خوشیاں مناؤ. کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون،
یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جو کچھ تم جمع کر سکتے ہو. یعنی دنیا کی جو بھی دولت تم تصور کر سکتے ہو اور جو بھی دولت تم جمع کر سکتے ہو، اس میں آل اور اولاد، اس میں مال، اس میں آسائشیں، اس میں عزت، اس میں عہدے، اس میں تعلیم، اس میں گھر، جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کی دولت، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے. مگر یہ بہتر جب ہوگا جب ہم اس کا اندازہ ہو، جب واقعتاً ہمارا ایمان ہو کہ قرآن جو ہے وہ ہر چیز سے بہتر ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہو، بلکہ ہمارا قرآن کے ساتھ وہ رویہ ہو کہ ہم اس رویے سے اس چیز کے اظہار کر رہے ہوں کہ ہم واقعتاً اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی عظیم رحمت، بڑی عظیم نعمت، بڑا عظیم فضل. اور چنانچہ وہ جو ایک انداز ہوتا ہے نا، اگر کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا اور آپ کو اس کی احسان کا احساس ہے تو آپ جواباً اپنا ازحد شکر کا اور اس احسان کا بدلہ چکانے کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ انداز. سوال اب یہ ہے، اصل جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ ایمان ہو جائے، ایک آش دل میں بات بیٹھ جائے کہ یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بڑی عظیم رحمت اور نعمت ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہمارا اس قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. اور میں باقی اپنا وقت اسی گفتگو پر لوں گا کہ ہم اس قرآن کے ساتھ کیا رویہ رکھیں، اس قرآن کے ساتھ ہم کیا کریں. دراصل یہ بات ہے، اور اس کو اب آپ ذرا غور سے کیجیے گا کیونکہ اس میں اکثر ہمارے ذہن صاف نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے، مگر یہ کہ پھر ہمارا جو رویہ ہے، ممکن ہے آپ حضرات میں سے وہ نہ ہو، مگر وہ جو ماہر القادری کی نظم ہے مجھے یاد تو نہیں ہے، کہیں مل جائے گی آپ کو کسی کتاب میں ہے، انہوں نے لکھی ہے قرآن کے ساتھ جو مسلمانوں کا رویہ ہے وہ پڑھیے. وہ ایک طریقے سے آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ واقعتاً معاشرے کی تصویر کھینچ رہے ہیں. مرحوم ہو گئے ماہر القادری، بڑے مشہور شاعر تھے پاکستان کے، اور آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اس میں انہوں نے وہ نقشہ بیان کیا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ تم کیا کرتے ہو لوگوں، اس قرآن کے تم پتے ان کی ہوا دیتے ہو. جب تمہاری بیٹیاں شادی ہو کے جاتی ہیں تو اس کو الٹا کر کے ان کی ہوا دیتے ہو، بیٹی کو سر کے اوپر کے بیٹی جا رہی ہے شادی ہو کے، اس کے بعد جہیز میں بڑا عمدہ سے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے بیٹی کو دے دیتے ہو. اس کے بعد اس کو طاق کے اوپر رکھ دیتے ہو کہ جس کمرے میں رکھا ہے وہاں برکت ہی برکت ہوگی. اس کے بعد اور کبھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی چند آیتیں جو ہے وہ تعویذ لکھ کے گلے میں ڈال لیتے ہو یا یہ کہ بازو پہ باندھ لیتے ہو. یا کبھی اور موقع ہوا تو روشنائی سے لکھا اس کے اوپر پانی بہا اور وہ پانی والی جو روشنائی والی ملا ہوا پانی ہے اس کو پی گئے کہ ہم نے قرآن کی آیت کو اپنے پیٹ کے اندر سمو لیا ہے اور اس سے اب ہمیں برکت ہو رہی ہے. یا کبھی موقع ہوا تو معلوم ہوا مرتے کے اوپر اس میں سے کچھ جو خاص صورتیں ہیں ٹھیک ہے مسنون ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے، وہ سنا دی. مگر سوال یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد اور پھر یہ سمجھا کہ ہم نے اس قرآن کا حق ادا کر دیا، بس یہی اس قرآن کا حق تھا اور یہی قرآن ہم سے چاہتا تھا اور یہ ہم نے ادا کر دیا اور ہم قرآن کے معاملے میں سارے اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے. یہ ہے وہ غلط فہمیاں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب اگر آپ کسی سے کہیں گے بھئی یہ رویہ صحیح نہیں ہے تو وہ کہے گا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں قرآن کے پڑھنے کو سیکھے لیتا ہوں اور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اس قرآن کو پڑھا کروں گا، اور وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں نے بالکل مکمل کام کر لیا. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ جو ہے رویہ کہ قرآن کو پڑھ لیا اور بس ہو گیا، یہ تو اس کی پہلی منزل تھی. اس کے بعد بھی بڑی منزلیں ہیں، اس کے بعد بھی بڑے درجے ہیں. وہ بات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا رویہ. پہلی بات یہ کہ قرآن یقیناً قرآن کو چھونے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا بہت ضروری ہے. قرآن نے خود ہی کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون. آپ اکثر دیکھیں قرآن کے اوپر یہ آیت لکھی ہوتی ہے سورہ واقعہ کی کہ اس کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہوں. لہذا قرآن کو کتاب کھول کر پڑھنا اس میں کوئی شک نہیں کہ باوضو ہونے کی ضرورت ہے. اسی لیے وہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے ایام میں ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے. کوئی مرد اگر حالت جنوب میں ہو کہ اس کو غسل کی ضرورت ہو تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ قرآن کھول کر پڑھ سکے. تو پہلی بات تو یقیناً یہ ہے کہ قرآن کو چھونے اور پڑھنے کے لیے پاکی کی ضرورت ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت فی نفس ہی بڑا اہم درجہ رکھتی ہے. دیکھیے میری بات سے قطعاً یہ کہیں غلط فہمی میں نہ چلے جائیے گا کہ میں نے چونکہ قرآن کی تلاوت کے پہلے ذکر کیا تھا اور آپ سمجھیں کہ قرآن کی تلاوت کو میں تو معمولی سی سمجھ رہا ہوں.
قرآن کی تلاوت بہت اہم درجہ رکھتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ وہ امت کو قرآن کی تلاوت کر کے بتائیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے ایک امیین کے اندر، ان ان پڑھے لوگوں کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا انہی میں سے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. اور یہ فریضہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی تھا، اور اس امت کے لیے یہ بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. ایک حدیث ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا اتنا ثواب ہے کہ ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا ثواب ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. گویا الف لام میم اگر آپ نے کہا تو آپ کو 30 نیکیوں کا ثواب ملا. تو تلاوت فی نفس ہی بڑی عظیم چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو کرنی چاہیے اور تواتر سے کرنی چاہیے، اور ان لوازمات کے ساتھ اور ان آداب کے ساتھ کرنی چاہیے جن کا میں اب آپ سے ذکر کروں گا. تو تلاوت یقیناً بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے، اور یقیناً یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اس کو قرآن عربی متن پڑھنا آتا ہو، اور وہ عربی متن کو ایک معمول کے ساتھ، کیا معمول ہو یا آپ کی سہولت پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دن میں قرآن ختم کر لو، 15 دن میں کر لو، 30 دن میں کر لو، اگر اتنی بھی توفیق نہیں ہے تو اور دن لگا لو. مگر یہ کہ اکثر کچھ لوگوں کا وتیرہ یہ رہا کہ انہوں نے جو قرآن کے جو پارے بنائے گئے وہ اس لیے بنائے گئے کہ کم از کم ایک پارے کی روزانہ آدمی تلاوت کر لے. اب اگر آپ کو وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو کم از کم نصف پارے کی تلاوت کر لیجئے. 15 یا 20 منٹ لگتے ہیں، آپ آرام سے بیٹھ کے ایک نصف پارے کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ پہلا حق قرآن کا آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ قرآن کے عربی کے متن کی تلاوت کرنا جانتے ہوں، اور وہ تلاوت آپ کا روزمرہ کے معمول میں شامل ہو. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس تلاوت کو آپ اپنی بہترین آواز میں کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اس قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو پڑھو ترتیل کے انداز میں. ترتیل کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، رک گیا، پھر آپ آگے چلیے نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین مالک، یہ انداز نہیں. ٹھہر کے رک کے جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس انداز میں آواز میں خوبصورتی پیدا کر کر. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا اہل القرآن، یا الذین آمنوا نہیں، وہ میں زبان پہ چڑھ رہا تھا، یا اہل القرآن، اے قرآن والوں، لا تتوسدوا القرآن، دیکھنا اس قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اس کو پڑھو، اس کو تکیہ نہ بنا لو، اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے نہ ڈال دینا، بلکہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اس کی تلاوت کرو جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. فی آناء اللیل والنہار، رات اور دنوں کے کناروں میں اس کو پڑھو. اور کیا کرو؟ وفشوہ، اس کو عام کرو. وتغنوہ، اور اس کو غنا کی آواز میں، خوبصورت انداز میں، جتنا اللہ نے تم کو حسن صوت دیا ہے، آواز کی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، اس انداز میں اس کو پڑھو. وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون، اور اس میں تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو تو شاید تم فلاح پا جاؤ گے. تو دو چیزیں میں نے آپ سے عرض کی، ایک تلاوت کے لیے وہ بھی حدیث آپ کو سناتا چلوں، پیشتر اس کے ایک آگے چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو اتارنے کی کیا ترکیب؟ لوہے کو زنگ لگ جائے تو ہم جانتے ہیں کیسے اتارتے ہیں، ہمیں سارے سولوشن معلوم ہے. تو یہ دلوں کے زنگ جو لگ جاتا ہے اس کو اتارنے کی کیا ترکیب؟ آپ نے فرمایا کہ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کے ذکر کو کثرت سے یاد رکھنا. یہ بات یاد رکھنا کہ ایک دن ہم کو موت آنی ہے اور ہمیں اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے. وہ تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دو کام اگر تم کرو گے تو یہ جو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے یہ زنگ دور ہو جائے گا. تو تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن کس انداز میں؟ ترتیل کے انداز میں. پیار، جتنی آواز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے حسن صوت کے انداز میں. تجوید،
میں خود تجوید نہیں جانتا، میں اس کو مانتا ہوں کہ میں جب تلاوت کرتا ہوں تو مجھے تجوید کے جو احکامات ہیں اس کا علم نہیں ہے، اور وہ ایک چیز ایسی ہے کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ میرے لیے آمین کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ مجھے تجوید قرآن حاصل ہو جائے۔ تجوید کے کیا معنی کہ ہر جو حرف ہے اس کے مخارج آپ کو معلوم ہو کہ یہ غین ہے تو کہاں سے نکلے گا، اور عین ہے تو کہاں سے نکلے گا، اور ہا ہے تو کہاں سے نکلے گا، اور قاف ہے تو کہاں سے نکلے گا، اور اس کو آپ پھر اسی انداز میں ادا کریں، اور جب آپ پڑھ رہے ہوں تو سننے والوں کو پتہ چلے کہ سین آیا کہ تے آیا، کہ سواد آئی، کہ توئے آیا کہ تے آئی، ہا آیا کہ ہے آئی، عین آیا کہ یہ جو انداز ہے، یہ میں پڑھتا ہوں قرآن مجھے خود نہیں معلوم ہوتا، آپ پڑھیں شاید، اگر آپ کو تجوید نہیں آتی مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ تو صحیح تجوید یہ ہے کہ ہر حرف کے نکالنے کا اس کی صحیح ترتیب آپ کو معلوم ہو، اور وہ اس کے حسن صوت میں اضافہ کرے گی۔ تو قرآن کے دو حق، ایک یہ کہ قرآن کی تلاوت کریں آپ عربی متن میں۔ دیکھیے بعض بدقسمتی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے آج یہ بھی دعویٰ کر رکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا ضرورت ہے عربی میں کرنے کی، اب تو اردو کے ترجمے موجود ہیں، ہمیں تو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، اردو کے ترجمے پڑھ لیں گے، نہیں ہوگا تو انگریزی کے ترجمے پڑھ لیں گے، نہیں حضرات یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن جب وہ ترجمہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا کلام نہیں رہتا، پھر تو وہ اللہ کے کلام کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے جو اپنے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چنے ہیں وہ عربی میں ہی ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کے کلام کو اللہ کے الفاظ میں پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ ثواب حاصل، میں کیا کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں صاحب بادشاہ آپ تمام تو آپ کا صحیح ہے بالکل کہ آپ مجھ سے چائنی میں گفتگو فرما رہے ہیں، میں نے چائنی زبان سیکھی نہیں، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ غور کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھائی جب تک زبان سمجھ میں نہیں آئے گی مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ تو تدبر قرآن کی یقیناً پھر معنی یہی ہے، اور یہ تدبر قرآن کہہ رہا ہے، 2 دفعہ قرآن نے یہ استعمال کیا لفظ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تو غور تو آپ قرآن میں جب کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مجھ سے کہتا کیا ہے۔ اب یہ پتہ چلنے کے صرف 2 ہی صورتیں ہیں آپ کے پاس۔ آسان صورت یہ کہ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے اس زبان میں جو کہ زبان آپ کو آتی ہو، اردو آتی ہے، انگریزی آتی ہے، فارسی آتی ہے، جو بھی زبان آتی ہے۔ اب تو الحمدللہ قرآن کے ترجمے جو ہیں وہ ساری زبانوں میں ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو اس زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ مگر اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھنا چاہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تو حضرات یہ میں آپ کو اپنی ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ کو عربی نہ آئے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ایک زبان کے لفظ کا دوسری زبان میں وہ جو اس کا بالکل ترجمہ ہے نا 100% وہ نہیں ہو سکتا۔ اور عربی تو پھر ایسی زبان ہے، اس کے اندر تو ایسی خوبصورتی ہے، اس کے اندر ایسا نظم ہے کہ ایک ہی 3 وہ جو طلاتی حروف کہلاتے ہیں فعلا کے وزن پہ جو آتے ہیں، انہی کو لے کر آپ اتنے سارے معنی اس کے اندر پیدا کرتے چلے جائیے مختلف شکلوں سے کہ پھر اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ واقعتاً دوسری زبانوں میں نہیں آتا، آپ کو صرف ترجمانی ہو جائے گی، یعنی یہ کہ آپ کو مفہوم پتہ چل جائے گا، مگر یہ کہ اس کے الفاظ کی جو خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں اگر آپ اس کو واقعتاً سمجھنا چاہتے ہیں تو تدبر قرآن کا یہ حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ عربی کو سیکھیں۔ اب جواب یہ ملتا ہے میں کہ صاحب عربی کیسے سیکھیں، عربی تو بڑی مشکل جواب ہے، زبان ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں حضرات کہ آپ میں سے اکثر لوگ یہاں اس وقت اگر میں ایک سروے لوں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کو کم از کم 2 زبانیں یقیناً آتی ہوں گی۔ اگر ان کی اپنی زبان اردو ہے تو انگریزی جانتے ہیں بڑی آسانی سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر بھائی کو بنگلہ دیش کے ہیں تو اردو تو جانتے ہی ہیں، کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ تو 2 زبانیں یقیناً آتی ہیں، اور وہ 2 زبانیں ہم نے اکثریت نے جو سیکھی ہیں وہ اس لیے سیکھی ہیں کہ ہمیں اپنی معاش کی فکر تھی کہ اگر ہم نے انگریزی اسکولوں میں جا کے انگریزی زبان نہ سیکھی تو ہم روٹی کہاں سے کمائیں گے، ہم تو صرف اپنے جاہل کہلائیں گے اس معاشرے میں جو انگریزی زبان کے اوپر پلا و بڑھا تھا۔ لہذا ہم نے انگریزی زبان سیکھی اور الحمدللہ ہم نے انگریزی زبان خوب سیکھی۔ انگریزی میں سارے کاروبار ہوتے ہیں، انگریزی میں گفتگو ہوتی ہے، انگریزوں سے بات کرتے ہیں، اور ہم میں سے بعض انگریزوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں۔ انگریزوں کو آپ چاہیں تو انگریزی پڑھا دیں، اتنی انگریزی آتی ہے۔ تو جب انگریزی سیکھنے کو چلے تو اتنی انگریزی سیکھ لی کہ انگریزوں کو انگریزی پڑھا دیں، تو سوال یہ عربی ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ سیدھا سادہ جواب یہی ہے نا کہ انگریزی سیکھ کر تو ہمیں دنیا کے کچھ فائدے بظاہر نظر آتے ہیں اور وہ ہماری جیبوں میں آتے چلے جا رہے ہیں، عربی سیکھ کے ہم کو کوئی فائدہ آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ ہے ساری بات، یہ ہماری پھر ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اس کو تو قبول کرنے کو تیار ہیں، اور وہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں آخرت میں اس کا اجر ثواب ہوگا وہ ہم پھر ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ذرا سے بھی کوشش کریں گے حضرات، اب تو الحمدللہ عربی سیکھنے کے لیے اتنی آسان کتابیں نکل آئی ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ایک عربی کا معلم نام کی کتاب نکلی ہے، عبدالستار خان صاحب ہیں کوئی پاکستان کے،
انہوں نے 4 چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی جلدوں میں وہ کتاب چھاپی ہے، اللہ ان کو بڑی جزا دے. اس کے ساتھ انہوں نے کلید بھی چھاپ دی ہے، اس کی جس کو آپ کی کہتے ہیں انگریزی میں، کہ آپ کے پاس اگر وہ کتاب اور اس کی کلید موجود ہو تو میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے اور آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ 2-3 مہینے میں آپ کو اتنی عربی آ جائے گی کہ آپ قرآن کے مفہوم کو قرآن کی زبان میں سمجھنے لگیں گے. یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ آپ اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں اور صرف دل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ سے یہ دعا مانگ کے کریں کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے اور میں تیری رضا کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں. اے اللہ میری تجھ سے یہ دعا ہے کہ تو میرے سینے کو اس کلام کے لیے کھول دے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے ہم سینوں کو کھول دیتے ہیں. یہ اللہ کا فرمایا ہے. وَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ سے اگر آپ خلوص نیت سے یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ میں اس عربی زبان کو اس لیے سیکھ رہا ہوں اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے کہ میں تیرے کلام کو تیری زبان میں جاننا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو کھول دیں گے. 2-3 مہینے میں آپ کو عربی آ جائے گی. حضرات میں نے عورتوں کو یہ کرتے دیکھا ہے عمل. آج کل گھروں کی عورتیں، یہاں بہت سی عورتوں کو میں جانتا ہوں جو اپنی ذاتی طور پر عربی سیکھ رہی ہیں اور الحمدللہ ان کو اتنی عربی آ گئی ہے کہ قرآن کی آیتیں آپ ان کے سامنے پڑھیں تو آپ کو ان کے معنی بتاتی چلی جائیں گی. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم تدبر قرآن کرنا چاہتے ہیں اور اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم عربی کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ وہ چیز ہے جو میں آج گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ آپ میں سے مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کی بڑی بڑی عمریں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری سہولتیں عطا فرمائے. آج سے آپ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کے رکھ دیجیے اور خاص طور پر جب آپ اس زمین پر سرزمین پر موجود ہیں، یہ تو اللہ نے آپ کو بڑی سعادت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے پاس عربی بولنے والا معاشرہ موجود ہے، آپ اس میں رہتے ہیں. آپ کے لیے عربی زبان سیکھنا قطعاً کوئی مشکل کام نہیں. تو عربی سیکھیے تاکہ اللہ کے کلام کو آپ اللہ کی زبان میں ہی سمجھ سکیں. یہ اس قرآن کا تیسرا حق ہے. پہلا حق تھا تلاوت کرنا، دوسرا حق تھا کہ آپ نے تلاوت کی مگر بڑے خوش لگانی کے انداز میں، تجوید آپ کو آنی چاہیے. تیسرا حق ہے کہ آپ کو اتنی عربی آئے کہ آپ قرآن کو اسی کی زبان میں سمجھ سکیں. چوتھا حق کیا ہے اس قرآن کا؟ اب معاملہ مشکل ہوتا جا رہا ہے حضرات. چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ جو چیز اب آپ نے قرآن سے پڑھی ہے اس پر آپ عمل کریں. اور یہ ہے دراصل سب سے اہم بات کہ اس قرآن کو آپ نے کیا محض اجر و ثواب کے لیے پڑھا؟ دیکھیے میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، پھر میں وضاحت کر دوں بار بار. یہ نہ کہہ دیجیے گا آپ یہاں سے اٹھ کے کہ وہ آئے تھے ایک صاحب ڈاکٹر صاحب بنتے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ صاحب قرآن پڑھو گے تو کوئی عزت نہیں. میں انکار نہیں کر رہا. میں کون ہو سکتا ہوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک حرف کے لیے 10 نیکیاں ہیں، تو قرآن کے پڑھنے میں تو بڑا عظیم اجر و ثواب ہے. مگر آپ نے کیا صرف اس اجر و ثواب کے لیے اس کتاب کو پڑھا؟ غور تو کیجیے گا کہ یہ کتاب تو یہ کہہ رہی ہو کہ اگر کوئی سود لیتا ہے تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے لیے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف جنگ ہے. غور کیجیے. اب آپ اس شخص کے حال پر غور کیجیے کہ اس آیت کو پڑھ رہا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بڑے قرت کے انداز میں پڑھ رہا ہے، خوش الحرانی کے انداز میں پڑھ رہا ہے، اور یہ پڑھ کے جب پلٹتا ہے تو سارا سودی کاروبار کرتا ہے. تو آپ کو اس کے بعد کیا آئے گی؟ اس کی عقل کا ماتم کرنے کی طبیعت چاہے گی کہ نہیں چاہے گی کہ ابھی تو تم نے یہ کہا کہ میں الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین کی کتاب ہے، اتنی عظمت والی ہے، اس رب العالمین کا کلام تو نے پڑھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سود لینے اور دینے والوں کے خلاف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد تم پلٹے تو تم نے وہ کام کیا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اے عورتوں پردہ کرو اور یہ ڈھانپو اور یہ ڈھکو اور بے حیائی اور فحش کام سے بچو، اور یہ پڑھنے کے بعد جب ہم پلٹے تو ہم نے سارے وہ کام کیے جس سے اللہ منع کر رہے ہیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اوفوا بالعہد، اپنے عہدوں کو پورا کرو، اور ہم جب پلٹے تو ہم نے اپنے سارے عہدوں کی وہ نافرمانی ہے اور ان کو توڑنا شروع کر دیا. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے غیبت کی تو گویا تم نے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھایا، اور ہم نے جب وہ آیت پڑھی اور اس کے بعد جب ہم پلٹے تو ہم نے فوراً غیبتیں کرنا شروع کر دی. تو غور کیجیے گا کہ پھر سوائے اس کے کہ ہماری عقل پر ماتم کیا جائے اور کیا جا سکتا ہے. اسی لیے قرآن کا جو سب سے اہم حق ہے دراصل حضرات وہ یہ ہے کہ اس قرآن پر آپ عمل کریں، اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن نے بار بار توجہ دلائی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کے اوپر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل اس لیے کی کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں. جو اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے اس ہدایت کے تحت آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں.
ایک جگہ فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومحیمنا علیہ فاحکم بما انزل اللہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ. ہم نے یہ کتاب نازل کی اور یہ کتاب ساری پچھلی کتابوں کے جو اللہ کے پیغامات تھے ان کی یہ تصدیق بھی کرتی ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتی ہے. تو اب آپ کا کیا کام ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اس کتاب کے موافق آپ فیصلہ فرمائیے. اور ایک جگہ اس میں پھر بڑی شدت پیدا ہوئی، فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ نے جو چیز نازل کی ہے، کیا نازل کیا ہے اللہ نے؟ یہ کتاب. جو لوگ اس کتاب کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے، فیصلے کرنے کے لیے وہ کہیں اور طاغوتی نظام کی طرف جاتے ہیں. انہوں نے اپنی نیشنل اسمبلیاں اور سینیٹیں بنا رکھی ہیں، وہاں ان کے آن کے لوگ جو ہیں وہ قانون بناتے ہیں اور لوگ ان قوانین پر عمل کرتے ہیں. تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے نہیں کرتے. یہ کون ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر ہے. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ظالم ہیں. اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ فاسق ہیں. تو یہ ہے قرآن کی وعید ہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں. اور ایک جگہ فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جاہلیت کے احکامات درکار ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تو اللہ کے احکام سے بہتر اور اس کے لیے یقین کرنے والوں کے لیے اور کون سے احکامات ہو سکتے ہیں. تو قرآن آپ مطالعہ کرتے چلے جائیے. قرآن اس چیز کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ رچ اور بس جائے، تم اس پر عمل کرو. اس لیے تو ہمیں روایت نظر آتی ہے کہ ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ تو صاحب قرآن تھے، کانا خلقہ القرآن، ان کے سارے اخلاق صرف قرآن تھے. قرآن چلتا پھرتا نمونہ تھے. وہ جو کچھ قرآن کہتا تھا وہ اس کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. اور کیا اخلاق؟ یہی اخلاق تھے. یعنی یہ کہ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں پورا بسا لیا تھا، ان کی زندگی میں رچ اور بس گیا تھا قرآن. تو یہ ہے انداز کہ قرآن نازل اس لیے ہوا کہ لوگوں اس پر تم عمل کرو. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بلکہ حدیث کا ٹکڑا ہے. قرآن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کے مطابق بات کی وہ سچ بولا. من عمل بہ اجرا، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا اس کو اس کی اجرت دے دی گئی، اس کی اجرت دے دی گئی اس کو. اور من حکم بہ عدلا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کا فیصلہ کیا. اور من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی وہ خود ہدایت پا گیا. اب میں اس کے آخری ٹکڑے کی طرف آ رہا ہوں، ابھی میں نہیں پہنچاؤں گا، مگر یہ حدیث میں چونکہ آپ کو پورا ٹکڑا سنانا چاہتا تھا. تو من دعا الیہ، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی، ہدی الی صراط مستقیم، وہ خود تو ہدایت پا گیا. تو اس میں آپ نے غور کیا کہ من عمل بہ اجرا، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا اس کو اس کی اجرت دے دی گئی. صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب و کامران ہو گیا. اور جس نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا اس کے لیے قرآن نے فرما دیا کہ وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے. تو حضرات یہ بڑی اہم چیز ہے کہ قرآن نازل اس لیے ہوا تھا کہ لوگ اس کے مطابق عمل کریں. اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ وہ جو ہم نے آج منافقت کا طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ کہتے ہیں ہم کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کہتے ہیں اور اس کو بڑا چومتے ہیں اور اس کو تحفے بنا کے دیا جاتا ہے. اور جب تحفہ ملتا ہے، ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کی تصویر چھپی ہے، ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے. تو انداز ہمارا یہ ہوتا ہے قرآن لیتے وقت اور یوں بھی کر لیتے ہیں ہم ذرا سے. مگر حضرات کتنا ہی چومنا چاہیں اور کتنا ہی اس کو سر پہ رکھیں، اگر اس کے احکامات کی ہم نے خلاف ورزی کی تو جتنا چومنا اور چاٹنا ہے وہ ہمارے منہ پر دے مارا جائے گا. ہم سے کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں معلوم تھا کہ ہمارا کلام ہے، تم جانتے تھے، تم پڑھتے تھے، تم چومتے تھے، تم چاٹتے تھے، مگر اس کے باوجود جو ہم نے اپنے اس کلام میں تمہیں حکم دیا تھا تم اس کی نافرمانی کرتے تھے. یہ ہٹ درجی کس کے ساتھ ہٹ درجی ہو رہی ہے؟ اس ہستی کے ساتھ جس کے لیے فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وہ تو ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو آپ کے دلوں کے حال سے واقف ہے کہ آپ کے دلوں میں ہے کیا. تو اس ہستی کے ساتھ نعوذ باللہ ہم چالاکیاں کر رہے ہیں، یعنی اپنی طرف سے بہت ہوشیاری دکھا رہے ہیں کہ اللہ تیرے کلام کو چوم لیا، چاٹ لیا، اوپر رکھ دیا، اور کیا چاہیے تجھے؟ نہیں، اللہ کو یہ نہیں چاہیے. اللہ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ نے اس قرآن کو ہاتھ میں لیا ہے
اور اس کو پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے، تو پھر جو جو احکامات آتے چلے جائیں آپ کا انداز کیا ہو؟ سمینا و اطعنا، سمینا و اطعنا، سمینا و اطعنا، اے رب ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ ہے وہ درکار. وہ آپ کو آیت یاد ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. کون سی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں. یہ بھی مجھے بعد میں بات یاد آ گئی. سورہ بقرہ کی جو آخر کی 2 آیتیں ہیں ان کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ یہ اتنی عظیم آیتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو تحفے میں ہی عطا ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے. 2 تحفے ملے ہیں. اور کیجیے گا آپ کے گھر کوئی آپ کی سب سے عزیز ہستی آئے تو آپ اس کو کیا تحفہ دینا چاہیں گے؟ اپنا دل نکال کے دینا چاہیں گے آپ. یہی انداز ہوتا ہے نا. تو اللہ کے سب سے محبوب جو ہیں وہ اللہ کے ہاں مہمان گئے ہیں تو اللہ نے کیا تحفے دیے ہیں؟ 5 وقت کی نماز اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور اس 2 آیتوں میں سے یہ پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ آیت ہے. اس میں کیا انداز ہے؟ کہا کیا جا رہا ہے کہ رسول ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو ان کے اوپر نازل کی گئی اور مومنین ایمان لائے. اور وہ تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ملائکہ پر اور سارے رسولوں پر اور وہ کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ. اور کیا کہتے ہیں وہ؟ وقالوا سمعنا واطعنا، اے رب ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ ہے مومنین کا انداز کہ جب آپ سے کسی چیز کو کہا جائے تو آپ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ وغفرانک ربنا الیک المصیر، کہ ہم نے جو سمع اور اطاعت کا عہد کیا ہے رب، تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے اندر بشری کمزوریاں ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوں گی، ہم سے غلطیاں ہوں گی، تو اے رب غفرانک، اے رب ہم کو معاف فرما دے. اور ہم جانتے ہیں کہ وإلیک المصیر، ہمیں تیری طرف پلٹ کر جانا ہے. تو دراصل یہ سمعنا و اطعنا جو ہے یہ مسلمان کا بڑا اہم فریضہ ہے جس کی طرف قرآن بار بار توجہ دلاتا ہے. اور معنی اس کی یہ ہے کہ جو جو احکامات آپ کے سامنے آتے چلے جائیں آپ اس پر عمل پیرا ہونے کی حد الامکان کوشش کریں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ قرآن کا 4تھا جو فریضہ ہے اس کو ادا کر رہے ہیں. پھر گن لیجئے. پہلی بات میں نے آپ سے عرض کی کہ تلاوت کیجئے. دوسری بات عرض کی کہ تلاوت حسن صوت کے ساتھ کیجئے، خوبصورت آواز میں، تجوید معلوم ہونی چاہیے. تیسری بات قرآن میں تدبر کیجئے اور اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ عربی زبان کو خود سیکھنے کی کوشش کیجئے. چوتھی بات اس پر عمل کیجئے اور یہ سب سے اہم بات ہے کیونکہ اس قرآن کا انداز یہ ہے کہ القرآن حجت لک و علیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو قرآن تیرے لیے حجت یا تیرے خلاف حجت. اور کیجیے کا بڑی اہم بات مسلمان قوم کی صورت یہ ہے کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور اس بات کا زبان سے اقرار کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اب اس کے پاس 2 ہی طریقے ہیں. اگر اس کلام کو ٹھکرائے گا تو دنیا میں بھی راندہ درگاہ ہوگا، دنیا میں بھی ذلت کو اس کو ملے گی اور آخرت کی ذلت جو ہے وہ تو اللہ ہی دے گا اس کو. اور یہ آپ آج حشر دیکھ رہے ہیں. آپ یہ جو سوال پوچھتے ہیں کہ 1 بلین مسلمان ہیں دنیا میں، 42 ممالک ہیں مسلمانوں کے، 42. اور کیجیے گا 42 ممالک ہیں جن کے سربراہ مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ممالک ہیں. تو 1 بلین اور 42 ممالک ہوں اور ذلت کا یہ عالم ہو کہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہوں. کیا ہے ذلت؟ کیوں ہے ذلت؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو رنجش ہے مسلمانوں سے. یہ ذلت اس لیے ہے کہ اللہ کے ایک قانون ہے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اس کتاب سے منہ پھیرو گے اور اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں نہیں اپناؤ گے تو تمہیں ہم دنیا میں بھی ذلت دیں گے اور آخرت میں بھی ذلت دیں گے. اور یہ وہ ذلت ہے جس دور سے مسلمان گزر رہے ہیں. تو چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی حد تک جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے آپ اس قرآن کو اپنانے کی کوشش کیجیے. اور 5واں اور آخری حق جو گھڑی پہ میری نظر ہے وہ یہ کہ اس قرآن کو عام کیجیے. وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن وتلوہ حق تلاوتہ من اناء اللیل والنہار وافشوہ. اور اے اہل قرآن اس کو عام کرو. افشاں کرنا ہم اردو میں بولتے ہیں، راز افشاں ہو گیا. تو وافشوہ اس کو عام کرو. عام کرنے کیا معنی؟ اس کو پھیلاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اس قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں. اور اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں.
یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حدیث کے ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے سنائی کہ من دعا الیہ خدع الی صراط مستقیم، جو قرآن کی طرف اللہ کے بندوں کو بلائے گا، وہ اللہ کے بندے آتے ہیں اس دعوت پہ یا نہیں آتے، وہ تو اللہ اور ان کے درمیان ہے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں، اللہ ہی ہدایت دے گا تو ملے گی، نہیں دے گا تو نہیں ملے گی۔ انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کسی سے عزت محبت بھی ہو اور آپ اس کو ہدایت دینا چاہیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اگر اللہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی۔ اور یہ بات میں نے شاید آپ لوگوں کے سامنے کبھی دوسری محفل میں عرض کی ہو کہ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ملتی ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب، کتنی محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے باپ کی طرح پالا ہے انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ مرتے وقت کہہ رہے ہیں کہ اے چچا آپ میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے گواہی دوں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ان کو ہدایت ملے، بغیر ہدایت کے دنیا سے اٹھ گئے، لہذا فرمایا انک لا تہدی من احببت، تو ہدایت دینا تو اللہ کا کام، بندوں کا کام کیا کہ انسانوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلائے، لہذا فرمایا کہ من دعا الیہ، جس نے اس قرآن کی طرف اللہ کے بندوں کو بلایا، خدع الی صراط مستقیم، وہ خود راہ راست پر پڑ گیا، اس کو ہدایت مل گئی، اللہ اس کو اس کا اجر ثواب دے گا۔ تو قرآن کا حضرات پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن کو عام کیجیے۔ وہ جو بھائی حدیث فرما رہے تھے شروع میں عبدالرشید صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، اے لوگوں مجھ سے پہنچاؤ دوسروں کو گو کہ تمہیں ایک ہی آیت کا علم ہو، یعنی ضروری نہیں کہ آپ کو بڑا مفسر قرآن ہو، آپ کو عربی پہ کوئی بہت بڑا عبور ہو، آپ کو احادیث آتی ہوں، آپ عالم دین ہوں تو ہی آپ قرآن پھیلائیں، نہیں بالکل نہیں۔ اگر آپ کو ایک ہی آیت کا علم ہے، اگر آپ کو صرف اتنی بات معلوم ہے کہ قرآن نے سود سے منع کیا ہے اور آپ کے دوسرے بھائی کو معلوم نہیں ہے، آپ اس سے کہیے بھائی ٹھہر جاؤ، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوا ہے تو قرآن میں نے یہ پڑھا ہے کہ سود سے منع ہے، اے بھائی سود سے رک جاؤ، اللہ نے اور اس کے رسول نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، بلغوا انی ولو آیا، آپ نے اس ایک آیت کے علم اپنے بھائی کو پہنچا دیا، وہ بھائی رکتا ہے اللہ نے اس کو توفیق دی، نہیں رکتا آپ کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ پکا ہے، کیونکہ آپ نے خلوص نیت سے اللہ کے پیغام اس تک پہنچایا۔ تو قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ وفو ہو، اس کو عام کرو، اس کو پھیلاؤ، جو جس کی توفیق ہے۔ دیکھیے یہ وہ عمل ہے کہ اس کے لیے لوگ بڑا ذہن میں وسوسے لاتے ہیں، صاحب ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو صلاحیت نہیں ہے، یہ تو عالم دین کے کرنے کا کام ہے، تو ملا کرے، ہم کہاں سے کر سکتے ہیں، اگر ہم نے کسی کو دعوت دینا شروع کی تو وہ تو ہمارا پھپتیاں اڑائے گا، مذاق اڑائے گا۔ حضرات یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ ایک مرکز ہے اور اس مرکز کے گرد دائرے ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے دوست و احباب ہیں، اس کے اقارب ہیں، کس کی یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہر ایک کے اہل و عیال ہیں، ہر ایک کے بچے اور بیویاں ہیں، ہر ایک کے اقارب ہیں، ہر ایک کی برادری ہے، ہر ایک کے آپ یہ جو آپ کے چاروں طرف دائرے ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچائیے، ان کو بتائیے کہ اللہ کا کلام کیا چاہتا ہے، جو جو چیزیں آپ کے سمجھ میں آتی جا رہی ہیں اس کو عام کیجیے اور اس کو پھیلائیے۔ تو حضرات مختصراً یہ ہیں وہ 5 حقوق جو ہمارے اوپر قرآن کی طرف سے آتے ہیں کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرنے بیٹھیں اور قرآن کو پڑھیں تو ہم یہ جان کر پڑھیں کہ خالی تلاوت کر لینا محض ٹھیک ہے، اجر ثواب ہے، مگر کافی نہیں ہے۔ تلاوت بھی کرنی ہے، تجوید بھی کرنی ہے، حسن صوت سے اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، سب سے اہم بات اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو اپنی حد الامکان پھیلانا بھی ہے۔ جب یہ آپ سارے کام کر رہے ہوں گے تو واقعتاً پھر آپ قرآن کا حق ادا کر رہے ہوں گے اور آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ قرآن آپ کے لیے واقعتاً ہدایت اور رحمت بن رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ ہر شخص اس کو آزما کے دیکھ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اس چیز کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ تو حضرات میں اپنی بات ختم کروں گا اب مختصراً، پھر میں آپ سے ابھی عرض کروں گا کہ آج کی اس روشنی میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں اب کیا کروں، کیونکہ دیکھیے ہر محفل میں جیسے میں نے اس کیا آمد کا مقصد ہونا چاہیے، تو اگر آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کہ آج میں نے جو کچھ سنا ہے اب میں کیا کروں، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، بہت اچھا، سبحان اللہ، میں کسی بات سے انکار نہیں کرتا ہوں، میں کیا کروں، تو اس میں کیا کروں کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو اگر تلاوت قرآن نہیں آتی تو آپ قرآن پڑھنا فوری طور پہ شروع کیجیے اور اس کے لیے آپ کو جو بھی کاوش کرنا پڑے، کسی مولوی صاحب سے، کسی مدرس سے، کسی اس بھائی سے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے،
اس سے آپ فوراً درس لینا شروع کر دیجئے. یسر القرآن سے پڑھنا شروع کیجئے. اگر آپ کو اور کہیں سے مدد نہیں ملتی، عبدالرشید صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ ان کو اپنا نام لکھوائیے. ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو قرآن پڑھانے کی کتابیں کلاسیں جو ہیں ہم شروع کرا سکیں. ہم لوگ کوشش کریں گے ہم میں سے جو بھائی وقت دے سکتے ہیں اور جن کو اس کی صلاحیت ہے وہ یہ کام کریں. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو عربی متن میں قرآن پڑھنا آنا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ تجوید کی کوشش کریں. ہمارے اندر ماشاءاللہ اس سے قاری حضرات موجود ہیں اور چند کو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اس بات کا یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو قرأت کی ضرورت ہے تو ہم اس کو قرأت سکھا سکتے ہیں. اس کے بعد عربی سیکھنے کے لیے میں نے آپ کو سامنے ایک پہلی کتاب کا نام رکھا ہے. اگر آپ چاہیں تو وہ کتاب بھی ہم آپ کو مہیا کر سکیں گے. اس کتاب کو لیجیے اور اگر آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو قطعاً پھر آپ کو عربی سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. عمل یہ وہ کام ہے جس کے لیے کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، وہ کام آپ کو خود کرنا ہوگا کہ جو قرآن کے احکامات آپ کے سامنے آتے جائیں، بلکہ آپ کا انداز یہ ہو کہ جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں تو ایک کاپی اور قلم آپ کے ہاتھ میں ہو، کیونکہ قرآن آپ کے سامنے دو نقشے پیش کرتا چلتا ہے مستقل. یہ تو ہے مطلوب انسان جو اللہ کو پسند ہے، اور یہ کون ہے؟ محقور انسان جو اللہ کو ناپسند ہے، جس پہ اللہ کا قہر ہوتا ہے. تو آپ اپنی کتاب میں دو حصے بنا لیجئے. مطلوب انسان کی صفات لکھتے چلیے اور اللہ کے جو ناپسندیدہ انسان ہیں ان کی صفات لکھتے چلیے، اور ہر روز اپنی زندگی کا جائزہ لیتے چلیے کہ مطلوب صفات میرے اندر کتنی ہیں اور جو دوسری صفات ہیں وہ میرے اندر کتنی ہیں. اب آپ کی کوشش یہ ہو کہ مطلوب صفات کو اپنائیں اور غیر مطلوب صفات کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں. آپ صدق دل سے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے. دیکھیے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم چل کے آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم چل کے آؤں گا. تم میرے طرف چل کے آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. اور آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں آزمائیں گے کہ جب آپ خلوص نیت سے اس کام کو کرنے کے لیے اٹھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی بڑی سہولتیں مہیا فرمائیں گے. تو آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، اس کے نوٹس بنائیے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ وہ آپ نے جو چیزیں قرآن سے سیکھی ہیں اس پر آپ کس حد تک عمل کر رہے ہیں، اور پھر قرآن کے ان احکامات کو پھیلائیے. اس پھیلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کرسی پہ بیٹھ کے واضح کرنا آتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کی آیتوں کی تلاوت ضرور آتی ہو. نہیں، آپ منہ سے، زبان سے، خطوط سے، جو بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہیا کیا ہے، اپنی محفلوں میں جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کر آپ قرآن کی باتیں کیجیے اور لوگوں سے کہیے کہ بھائی میں نے قرآن میں یہ بات پڑھی ہے، قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے. آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے. وہ بھائی اس کو اپناتا ہے نہیں اپناتا وہ اللہ کے سامنے اس کا جواب دے، مگر آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے. تو یہ وہ 5 کام ہیں جو آپ آج ہی سے شروع کر سکتے ہیں، اور میری آپ سے بڑی گزارش یہ ہوگی کہ آپ ان کاموں میں دیر نہ کیجیے. اور پھر جب یہ کام آپ کر رہے ہوں تو 2 دعائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو ضرور یاد کرنے کی کوشش کیجیے. ایک تو بڑی آسان دعا ہے جو آپ کو شاید ہر قرآن کے آخر میں مل جائے گی. وہ دعا ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں جو ہے میری وحشت کو جو ہے وہ دور کر دے اور میرے لیے کوئی راحت کا سامان پیدا فرما دے. اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھے اس قرآن عظیم سے میرے اوپر رحمت عطا فرما. وجعلہ لی امامم و نورم و ہدم و رحمہ، اور اس قرآن کو میرے لیے میرا امام بنا، میرا گائیڈ بنا، میرے لیے نور بنا، میرے لیے ہدایت بنا، میرے لیے رحمت بنا. وہی لفظ جو یہاں استعمال ہوئے ہیں، وجعلہ لی امامم و نورم و ہدم و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ جو کچھ میں اس میں سے بھول گیا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے. وعلمنی منہ ما جہلت، اور اس میں سے جو مجھے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے. وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور اے اللہ مجھے اس کی رات اور دن دونوں میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اور اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے حجت بنا، یعنی قیامت میں یہ قرآن میرے حق میں سفارش کرے، میرے حق میں شفاعت کرے، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے یہ کہے کہ اللہ تیرے کلام کو مجھ کو اس بندے نے پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی حد امکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. ایک اور دعا ہے، طویل دعا ہے، اور میں اس کی طرف اشارہ کر کے چلوں گا، آپ کو احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک، بڑی طویل دعا ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، اور میں تیرے بالکل اختیار میں ہوں. جو کچھ تو میرے متعلق فیصلہ فرما دے میں اس پر راضی خوشی ہوں. تیرے فیصلے پہ مجھے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اے اللہ میں تجھ کو واسطہ دیتا ہوں، اللہم انی اسألک، میں تجھ سے واسطہ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، تیرے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے، وہ نام جو تو نے کسی اپنے بندے کو بتائے،
وہ نام جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، اے اللہ میں ان تیرے ساری صفات کا واسطہ دے کے کیا گزارش کر رہا ہوں کہ اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دے، میرے لیے ہدایت بنا دے، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، بڑے طویل اس کے الفاظ ہیں، کبھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے اور ان دعاؤں کو یاد کر کر پھر پڑھیے اور دہرائیے اور اللہ سے توفیق حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور آخری بات جس کا میں نے ذکر نہیں کیا وہ یہ کہ خالی 5 باتیں نہیں ہیں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو تھوڑے سے قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دل جس میں قرآن نہیں ہے یعنی حفظ نہیں ہے وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ اور کیجیے، تہجد اللہ نے فرض نہیں کیا آپ کے اوپر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کیا۔ آپ کے لیے یہ ایک بہت افضل نفل نماز مانی گئی، مگر اس نفل نماز کے لیے کیا حکم ہوا کہ جب کھڑے ہو کر پڑھو تو کس انداز میں پڑھو کہ تمہیں جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن آتا ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اس کا ورد کرو، وہ پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ تو وہ کہاں سے کریں گے آپ جب تک آپ کو حفظ نہیں ہوگا؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ میں اس کو ان 5 حقوق میں تو نہیں گنوا رہا، اس لیے کہ آپ یہ کہیں گے یہ بھی لازم ہو گیا، مگر اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ حفظ قرآن کو معمولی بات نہ سمجھیے اور اس کو قرآن کی ایک چھوٹی چھوٹی صورتوں سے ابتدا کیجیے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آپ کو توفیق دیں گے اور اس کے لیے بھی آپ کے دلوں کو کھول دیں گے۔ تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آج جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ قرآن کے سلسلے میں میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھ